علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کو بھوکے رہنا پڑتا تو بھوکے رہ جاتے، لیکن آپ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بلکہ اگر 12 میل تک آپ کو سفر کرنا پڑتا، 12 میل تک اگر آپ کو لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا، لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا، تو ابراہیم علیہ السلام 12 میل تک لوگوں کو تلاش کرتے اور ڈھونڈتے، ان مہمانوں کو پکڑ کر کے لاتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا، ابراہیم تو نے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، اس لیے میں نے تجھے مقام خلت عطا فرمایا، تجھے خلیلی کا مقام عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھیں اگر ہمارے یہاں مہمان آ جائیں تو ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اب کھلائیں گے کہاں سے، لائیں گے کہاں سے؟ آپ غور کریں، خلیل 12 میل تک ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ مہمان ملے تو بلا کر کے کھلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ تمہیں اس کی روزی عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی مہمان آتا نہیں، اس کے 40 دن پہلے اللہ تمہیں مہمان کا رزق عطا کر دیتا ہے، مہمان کی روزی عطا کر دیتا ہے۔ اور سن لو، اگر تمہارے گھر میں مصیبت آنے والی ہو اور مہمان آ جائے تو مہمان کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دسترخوان پر مہمان کو کھانا کھلایا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، 40 دن تک کے اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے حال یہ تھا جب مہمان نہ آتے تھے تو لوگ فکر کرتے تھے میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آ رہے ہیں، میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی پڑوسیوں کو بلایا جاتا، کبھی رشتہ داروں کو بلایا جاتا، کبھی بھائیوں کو بلایا جاتا، کبھی خاندان کے لوگوں کو بلایا جاتا، کبھی علماء کو بلایا جاتا، تاکہ اب مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں جناب خلیل کو خلت ملی، اللہ کی دوستی کا مقام ملا، مہمانوں کے بغیر کھانا نہ کھانے کی بنیاد پر کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ بات مہمانوں کی آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کھانا تیار ہو گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، لیکن کوئی مہمان نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں میں کیا کروں، مہمان کے بغیر تو میں کھانا کھاتا نہیں، مہمان کے بغیر تو میں دسترخوان پر بیٹھتا نہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر لاحق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور فرشتوں کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی مہمان نوازی کرنے والے تھے، آپ فرشتوں کو اس وقت بظاہر پہچان نہ سکے۔ آنے والے فرشتوں کو کہا میں تمہیں گائے کے گوشت کے کباب کھلاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے مسکرانے لگے، آپ نے کہا آؤ بیٹھو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کھانے والے مہمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جو بندے اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز میرا رب فرماتا ہے ابراہیم میں نے تجھے جو خلیل بنایا نا اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا کرتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو دلوں کو توڑتا نہیں بلکہ تو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں یہاں پر اس وقت بظاہر نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، نہ حج کا تذکرہ ہے، نہ زکات کا تذکرہ ہے، لیکن آپ غور تو فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام خلت ملی، کیونکہ آپ جشن خلیل منا رہے ہیں، ان کو خلیلی کا مقام جو ملا
ان تین بنیاد پر اور بھی چیزیں مفسرین نے گنائی ہے لیکن یہاں اس کا وقت نہیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تو دلوں کو توڑتا نہیں ہے, تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے, اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے کینچی پیش کی, آپ سے فرمایا حضور یہ کینچی پکڑ لیجئے. آپ فرماتے ہیں یارو مجھے کینچی نہ دو بلکہ مجھے سوئی دھاگا دو.